سے سہولت دیں گے. وہ خود اگر آ کے کوئی کام کرنا چاہیں تو انہیں اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. وہ اگر کسی این جی او کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. ڈسٹرکشن بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر تباہی میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم ان غریب آبادیوں کی تعمیر نو منظم طریقے سے کریں. ہم ایک حقیقی معنوں میں پاکستان کا نیا چہرہ اس آبادی کے ذریعے، اس آبادکاری کے ذریعے، اس بحالی کے ذریعے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں. ہم ان کچی بستیوں کو پکا کر سکتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر نو کریں اور پاکستان سے یہ غربت کے جو دھبے ہیں، جو کچے مکان تھے، ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ایک پاکستان فلڈ پروٹیکشن پروگرام جاری تھا جس نے 2010 کے سیلاب کی روشنی میں ایک 10 سالہ فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا. اور اس فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے مئی 2017 میں دی اور 2018 سے اس منصوبے پہ عمل کیا جانا تھا. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. 5 سال کے 2 منصوبے بنائے گئے. پہلے 5 سال میں 177 ارب روپے سے پاکستان کے دریا، نالے، ندیاں، فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز اور خاص طور پہ جو نان سٹرکچر انٹرونشنز ہیں جس سے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، جس میں موسمیات کے محکمے کو بہتر کرنا تھا، اس میں کرائسس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا تھا. ایک بڑا کمپریہنسو جامع پلان تھا جس میں وفاق نے سالانہ طور پہ 17.5 ارب روپے کے قریب خرچ کرنے تھے. گزشتہ 4 سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا. اگر اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر عمل کیا گیا ہوتا تو شاید آج ان سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم آدھا بچ سکتے تھے. ہم بڑی حد تک انسانی جانوں کا نقصان بچا سکتے تھے. ہم بہت حد تک اپنی زراعت کا نقصان بچا سکتے تھے. یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پچھلے 4 سال پاکستان کی تباہی میں کیسے گزرے ہیں کہ جس شعبے کو آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پر 0/0 کارکردگی. ایک صنعت صرف چلی 4 سالوں میں، وہ گالیاں دینا، جھوٹے پرچے کرنا، لوگوں کو پکڑنا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اب پاکستان ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے آسرا بیٹھے ہیں، پاکستان کی معیشت پہ $10 ارب کا اضافی بوجھ پڑ چکا ہے. تو اس موقع پہ جب آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا جس سے ہمیں $1 ارب اور $17 کروڑ ملنے تھے، پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی شے کے اوپر شوکت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آپ سوچئے کہ یہ لوگ، ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ایک شخص کی انا کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں پا رہی. ایک شخص کو اپنے اقتدار کا اس قدر ہوس ہے کہ وہ پورے پاکستان کی معیشت کو اور 22 کروڑ عوام کو اپنی اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا. شوکت ترین صاحب نے، پی ٹی آئی نے وہی حرکت کی آئی ایم ایف پروگرام پہ جو بھارت نے کی. پوری دنیا نے پاکستان کے اس پروگرام کو سپورٹ کیا ماں سوائے بھارت کے. پاکستان سے باہر بھارت نے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کا اپوز کیا اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے اسے اپوز کیا. اب آپ بتائیے ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کی کڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟
جب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان دشمن لابیز سے فنڈنگ لیتے ہیں اور وہ فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک طرف بھارت آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کے حق میں ووٹ نہیں دے رہا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہ میرے نزدیک اور ہر محب وطن پاکستانی کے نزدیک غداری کا عمل ہے، ملک سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے، ان غریبوں سے غداری ہے کہ جو اس وقت سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان خواتین سے، بچوں سے غداری ہے، بوڑھوں سے غداری ہے جو اس وقت مدد کے طلبگار ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت نہ ہوتا، آج وہ روپیہ جو نیچے کی طرف آ رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کل وہ پروگرام نہ ہوتا تو آج شاید خبر ہوتی کہ روپیہ 250 روپے پہ چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں، اس سے مہنگائی میں کس قدر مزید اضافہ ہوتا، اس کے بعد شاید یہ اس سے آگے بھی لڑک جاتا۔ تو کیا آپ ان حالات میں جب پاکستان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، پاکستان کو قطرے قطرے کی ضرورت ہے غیر ملکی امداد کی، اندرونی امداد کی، زر مبادلہ کی، ہم ایک ایک ڈالر کے لیے دنیا میں جا کر دوستوں سے رول اوور کرا رہے ہیں لونز، اس موقع پہ جب ہمیں زر مبادلہ ملنا تھا ان سخت شرائط کے اوپر جو پی ٹی آئی طے کر کے گئی تھی، پی ٹی آئی کہتی ہے جی یہ کل تک مخالفت کر رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کی، آج یہ اس آئی ایم ایف پروگرام کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپوزیشن میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے اس معاہدے پہ جب بات چیت ہو رہی تھی اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آپ بہت سخت شرائط پر اتفاق کر رہے ہیں، یہ سخت شرائط عوام کے لیے بہت گراں گزریں گی، لیکن پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ نہیں کیا، سرنڈر کیا تھا۔ آج ہمارے پاس چوائس نہیں تھی کہ ہم یہ چوائس ایکسرسائز نہیں کر سکتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلیں، کیونکہ پی ٹی آئی ہمارے خزانے میں کچھ چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہ پکڑتے تو پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف چلا جاتا، کیا وہ قابل قبول تھا؟ تو ہم نے پی ٹی آئی کا دستخط کیا ہوا پروگرام اس لیے قبول کیا تاکہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہ کرے، پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف نہ جائے۔ اور میں اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے جو ہمیں بریدر ملا ہے، یہ کوئی ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم کیوں آئی ایم ایف پر بار بار جاتے ہیں، ہمیں یہ ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ اب ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی نکالیں اور اس کے اندر اتنی جان پیدا کریں کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ان حالات کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک سیاسی جماعت جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتی ہے، وہ لیڈر جو حقیقی آزادی کا چیمپئن بنتا ہے، وہ پاکستان کو معاشی غلام بنانے کی سازش کر رہا تھا۔ اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا منظور اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا تو پاکستان کی معیشت غلام معیشت ہو جاتی، کیونکہ پھر کریڈیٹرز نے ہمارے لیے بیل آؤٹ پیکج لکھنا تھا کہ ہم کن شرائط کے اوپر بیل آؤٹ حاصل کریں گے۔ تو آج قوم کو اس حقیقی آزادی کی اصل تصویر نظر آ گئی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ سراب ہے۔ اصل جنگ اپنی کرسی کی ہے، اصل جنگ اپنی انا کی ہے، اصل جنگ اپنی ایگو کی ہے، لیکن اس میں سزا 22 کروڑ عوام کو دی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کو جو کسی بھی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگا تھا، اب وقت ہے کہ وہ اس اصلیت کو جانے کہ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے، عمران خان کا ایجنڈا اس کی اپنی ذات ہے، عمران خان کا ایجنڈا اس کی اپنی انا ہے، اور عمران خان کا ایجنڈا وہ فوراً ممنوع فنڈنگ